نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها بے شک سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سنتا تھا تم دونوں کی بات چیت کو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، خولہ بنت سالبہ، ان کے شوہر اوس بن سامت نے انہیں کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہو۔ جب ایسا جملہ شوہر بول دیتا تو زمانہ جہالت میں پکی قسم کی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عورت آئی روتی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی حکم ہونا چاہیے، میں نے جوانی اس کے پاس گزاری تو میں بڑھاپا کسی اور کے پاس گزاروں گی، میرے بچے ہیں، اگر بچوں کو پاس رکھوں تو پال نہیں سکتی اور اگر اس کو دے دوں تو ماں سے محروم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال سے تو چونکہ طلاق تھی اور اللہ کا کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا کہ میرے خیال سے تو یہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ بیچاری روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اس عورت کی بات سنی اور اللہ نے حکم جو ہے وہ نازل کیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مگر ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، وانہم لیقولون منکرا من القول، بے شک وہ ایک بری بات کہتے ہیں، وزورا اور جھوٹی بات کہتے ہیں، وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا بخشش کرنے والا ہے۔ اب اس طریقے کو زہار بولا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، ماں وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہو، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ بہت بری بات ہے، بڑی جھوٹی بات ہے، اور اس سے توبہ کر لو، اور ظاہر ہے یہ طلاق تو نہیں ہوگی لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتی ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہتی ہیں واسطے اس کے جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو وہ آزاد کرنا ہے ایک گردن کا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں صحبت کرے، ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ جب یہ عورت روتی ہوئی جا رہی تھی تو سورت مجادلہ اتر آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خولہ کو واپس بلایا اور انہیں یہ پڑھ کے سنایا کہ ایک گردن آزاد کریں صحبت کرنے سے پہلے، اور چونکہ یہ لفظ بولے کس نے تھے؟ شوہر نے بولے تھے، اس لیے وہ کفارہ ادا کرے گا، بیوی کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا سیدہ خولہ سے کہ کیا وہ گردن آزاد کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسے تو اس چیز کی طاقت نہیں کہ وہ ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، پھر جو کوئی نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ صحبت کرے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ذالک یہ لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سیدہ خولہ نے کہا غلام تو وہ آزاد نہیں کر سکتا، آپ نے پوچھا کیا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، چونکہ وہ بوڑھا ہی تھا، تو کہا کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اور مسلسل سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کرے گا، لیکن اگر بیمار ہو جائے یا سفر کرنا پڑ جائے تو پھر وہ ناغہ کر کے یہ انقطاع شمار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو کیا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے؟ کہا نہیں، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا میں 1 ارک کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا، تو سیدہ خولہ کہنے لگی میں 1 وسق کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا، اور بہرحال یہ کفارہ جو ہے وہ مسکینوں کا ادا ہوا، اور پھر وہ اس نے اپنے یہ جو لفظ کہے تھے اس کا وبال بھگتا، جب کفارہ ادا ہو گیا تو گناہ جو ہے وہ چھپ گیا۔ یہ سیدہ خولہ جو ہیں ان کے پھر صحابہ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، سیدہ خولہ نے روکا، سیدنا عمر دیر تک اس بڑھیا کی بات سنتے رہے،
لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی توجہ سے اس بڑھیا کی بات سن رہے تھے. کہا کہ یہ وہ عورت ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے اس کی بات سنی، تو عمر کی کیا مجال کہ اس عورت کی بات نہ سنے. یہ جو کفارہ ہے نا، یہ اگر کوئی میاں بیوی صحبت کر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیں تو اس کا کفارہ بھی جو ہے یہی ہے، یا غلام کا آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. لا إله إلا الله